والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين والمتقين محمد وعلى آله وصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرت قائد علم و حکمت حضرت مولانا قاضی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، جو رہنمائے قوم و ملت خانماد ہے مدنی رحمت اللہ علیہ کے قابل رشک فرد حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، تمام علماء کرام جو اس اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، مہمانان اعظام اور دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے یہ بھائی جو آج ان کا ایک آٹھیں مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے. آپ کو میرے بھائیوں معلوم ہے کہ سمندر کے اندر اگر پورے پھینکے جائیں یا کوئی گندگی اس کے اندر ڈالی جائے اس کا پتہ نہیں چلتا اور نیست نابود ہو جاتا، کہیں اس کا نام و نشان نہیں باقی ہوتا. سمندر اپنی اسی شان کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، اسی اپنی موراجی کے ساتھ اور اپنی اسی بلندی کے ساتھ سمندر اپنے جگہ پر قائم رہتا ہے. یہ سمندر اس سمندر سے بھی بڑھ کر کے ہے جو اصل سمندر جس کو ہم پانی کا سمندر سمجھتے ہیں. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس سمندر کے اندر نفرت کی کوئی کوڑا کوئی بیج ڈالا جائے گا تو اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ سمندر ہمیشہ صاف و شفاف رہے گا، بحر زخار کی طرح سے اپنی موجیں مارتا رہے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا کام اپنی ذمہ داری وہ انجام دیتا رہے گا. اور سمندر کے رخ کو بدلنے کی اور اس کے موجوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سمندر اپنے موجوں سے رک گیا ہو اور اپنے رخ کو اس نے بدل دیا ہو لوگوں کی کوششوں سے. یہ رخ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سمندر کو انسانوں کا سمندر، میں نہیں کہتا مسلمانوں کا، انسانوں کا ایک سمندر، بنی آدم کا سمندر، یہ بالکل اس کی مثال اس سمندر سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے جو سمندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں زندگی کے منافع کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. اس سمندر کے اندر اس سے بھی زیادہ منافع اور فائدے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قائم رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا مدنی دامت برکاتہم کا، انہوں نے مجھے اس عظیم الشان جلسے میں شرکت کرنے کے لیے مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہو کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی ہوئی، اور مجھے ایک ایسا حوصلہ ملا کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے جتنے مقررین تشریف لائے انہوں نے سارے حقائق اور سارے اعداد و شمار آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سارے فیکٹس اینڈ فیگرس آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے اب ان باتوں کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کریں، اور ایک آواز جو حضرت مدنی کی طرف سے نکلی اس پر اتنے آدمی یہ سمندر جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کرتا رہے، کرتا رہے، اور اس کو کبھی اور اس کے اندر جو لوگ بھی پورا پھینکنے کی کوشش کریں وہ ناکام ہوں اور اس کو پورا نیست نابود ہو جائے. اسی کئی پتہ نہیں چلے جیسا کہ آپ نعرہ تکبیر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی. میں بس انہیں الفاظ اپنی بات کو ختم کروں گا. اس کے بعد کسی بات کے کہنے کی ضرورت نہیں. جو باتیں ہم نے سنی وہ بہت کافی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ اندر اور زیادہ اضافہ فرمائیں، اور اس آواز نے اتنے عظیم اجتماع کو یہاں
منعقد کرنے کا حکم دیا، وہ آواز ہمیشہ اور بلند سے بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک اس سمندر سے بحر ذخار کو اور زیادہ موجوں والا سمندر بنائیں گے اور اس کو نمونہ بنائیں گے دوسرے دریاؤں اور تھوڑے چھوٹے پانی والی جگہوں کو وہ سمندر ہمیشہ نمونہ رہا ہے اور نمونہ رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو نمونہ بنایا ہے، اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جس کے اندر جس کو اگر کوئی گھٹنا کرنا چاہے تو کبھی اس سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔